یہ بالکل آپ ناانصافی ہو رہی ہے، غلط میسج آپ کے سامنے آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب جی آپ اپنی گفتگو پوری کر لیں. مرید بننا ہے نا، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. جو رسول اللہ نے روایتیں ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکے. السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تصوف کے لحاظ سے آپ کا کیا عقیدہ ہے یا کیا نظریہ ہے، اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی، یعنی کہ آپ اپنا ایمان درست کر سکتے ہیں. مفتی حنیف قریشی اور قاری خلیل الرحمن کے درمیان کافی بحث ہوئی کہ آخر عقیدہ تصوف جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدہ وحدت الشہود کون سا بہتر عقیدہ ہے؟ ان کی گفتگو سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. سرے سے اسلام میں تصوف کا دامن ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ذخیرہ ہی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ صوفیہ ہیں اور یہ اصل پہچان ہے اسلام کی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں یہ جو تصوف یا طریقت ہے یہ شریعت ہی کے باطن کا نام ہے. شریعت جن اعمال اور احکام کی تکمیل کا نام ہے، انہی اعمال اور احکام کو حسن نیت کے ساتھ اور خوب لگن کے ساتھ درجہ احسان تک لے جانے کا نام شریعت اور تصوف ہے. بنیادی طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث مبارکہ تھی لیکن علم الحدیث نہیں تھا، جس طرح ہمارے ہاں مروج ہے، رسول اللہ کے دور میں تمام یہ مسائل تو موجود تھے لیکن مدون شدہ علم الفقہ نہیں تھا، علم القراءت یا علم تجوید نہیں تھا. اب یہ جیسے جیسے بعد میں دین کو سمجھنے کے لیے، دین سے رغبت کے لیے، دین کے ساتھ وابستگی کے لیے ان علوم کی ضرورت پڑتی گئی، ان کو مدون کیا جاتا رہا. اب کوئی بندہ آج کہے کہ بھائی دکھاؤ رسول اللہ کے دور میں کہاں یہ حدیث کی جو تم نے تقسیم کی ہے، یہ حدیث صحیح، یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث معضل، یہ مدلس، یہ شاذ، یہ منکر، یہ کہاں ہیں، یہ ساری یہ روایتیں کہاں ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں فلاں. تو اب یہ تمام چیزیں ضرورت کے ذریعے، جیسے حضور کے دور میں تو بس حدیث تھی، صحابہ تھے وہ سنتے تھے، حضور سناتے تھے، جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو سناتا تھا. وہاں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ کر سکے گا یا اس حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ آئے گا. لیکن بعد ازاں جیسے ہی صحابہ سے دور آگے بڑھا تو اس حدیث کے اندر بہت سارے نقال داخل ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگ داخل ہو گئے کہ جو حدیث کا نام لے کر حضور کی طرف جناب چیزوں کو منسوب کرنے لگے. تو اب ضرورت اس امر کی درپیش آئی کہ ایک ایسا علم ہو کہ جس کے ترازو کے اوپر تولا جائے کہ کیا یہ واقعی قول رسول ہے یا نہیں ہے. بعد ازاں اسی سے پھر آگے علم اسماء الرجال آیا، علم التاریخ آیا، یہ ساری چیزیں بعد میں اسی سے آئیں. اسی طرح یہ شریعت تو رسول اللہ کے دور میں تھی، اور رسول اللہ کے دور میں حضور ہی سب سے بڑے آپ کہہ لیں ولی بھی تھے، صوفی بھی تھے، عامل بھی تھے، سب کچھ وہی تھے. آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے اللہ کے رسول؟ صوفی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عرف میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کما حقو علم شریعت کے اوپر جناب عمل کر یعنی کہ فنا ہو جائے شریعت کے عمل میں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس داڑھی والے کو دیکھ کر کہیں یہ صوفی صاحب آ گئے یہ فلاں. تو اب اگر اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جس معنی میں صوفی کہتے ہیں کہ اس شریعت کے اوپر کامل عمل کر کے جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں. تو اب اسی طرح سے حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت تک ہی نہیں بنتی ہے، صحابہ کے دور میں تک نہیں بنتی ہے. لیکن جب بعد ازاں ایسے ایسے لوگ آ گئے، حکمران ایسے ظالم اور جابر آ گئے، صحابہ کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا، وہی حاکم بھی ہوتا تھا، وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا، لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے، دینی مسائل ضرورت پڑتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے. اب جب بعد میں ظالم جابر حکمران آ گئے، شرابی قسم کے لوگ آ گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں؟ اب ضرورت اس امر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے. تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا. جب یہ شریعت ہے اور شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کس نے کیا؟ ان کا طریقت شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے. شریعت پر سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں، یہ کس نے تعریف کیا؟ قریشی صاحب نے. نہیں، میرا خیال ہے وہ تعریف پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں،
بلکہ شریعت جن دیکھیے، احکام اور اعمال کے تمام کا نام ہے، طریقت اس پر کماکو حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ یہ یہ میرے پاس کتاب ہے جا الحق، جی۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز المال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 222 ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ 4 سلسلے، شیخ اگر جی، میری میرا پوری تعاون توجہ کریں تو صرف بسم اللہ۔ نظر رکھتے رہیں، بسم اللہ۔ اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا۔ 4 سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہیں، جیسے چشتی یا نقشبندی، اور کوئی صحابی، تابعی، حنفی یا قادری نہ ہوئے۔ میں ایک اسکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کہیں تو۔ بالکل یہ دکھائیں۔ سے کر لیں۔ ایک ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے۔ یہ فوائد الفریدیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے، فوائد الفریدیہ۔ اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خواجہ معین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، بیعت کرنے آیا ہوں۔ اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ نہیں، میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں، مناظرہ نہیں کر۔ کس طرح کل میں اب آپ دیکھیں میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، نہیں، ایک میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں لے لیتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ بولا، کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں آپ شیعہ لے کے آئیں، خلاف دیوبندیوں، آپ تو یہ لے آئیں۔ پروگرام تو نہیں رہے گا نا۔ مفتی صاحب مجھے مسئلہ اجازت یہ ہے- دیں، میں ایک جملہ عرض کروں، مسئلہ صرف یہ ہے ایک کہ جملہ۔ آپ مفتی صاحب، دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم سارا برباد کر، ٹھیک ہے، آپ کی رائے آگے اور آپ چپ کر کے ربائی بیٹھے صاحب، میرے۔ نہیں، نہیں، آپ ایک منٹ، جی، میرا آپ خیال ہے ایک میں منٹ، ایک جملہ وہ عرض اپنی کرتا باری ہوں۔ میں کر لیں گے تو زیادہ اچھا نہیں، ہوگا۔ میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء کرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے بر صغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسلہ کیا ہے کیا نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی اس پہ ہے اپنی تصوف آراء کا کا یا اظہار نہیں ہے؟ آپ ایک آپ سے منٹ، نزدیک ایک نہیں منٹ، ہے تو آپ ایک منٹ، دلیل ایک دے منٹ، رہے ایک ہیں۔ منٹ، ایک جب منٹ، آپ مجھے کے بات نزدیک مکمل نہیں ہے، ڈاکٹر مجھے ذرا بات مکمل کرنا، مجھے صرف بات مکمل کرنا بیٹھے وہ بھی نمٹا بیٹھے ہیں، وہ بھی نہیں، نمٹا بیٹھے میں صرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مسئلہ حل ہو آپ نے جائے۔ یہی بات بیان آپ کرنی پہلے تھی تو آپ ایک اپنی علمی، باری پہ سٹارٹ پہ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا کہ ہم اپنی بات دیکھیں نا، پر بٹن آپ کرتے اس ہیں؟ لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں بات آتے یہ اللہ۔ نہیں اور ہے۔ آپ آئے ہیں، جب آئے ہیں تو میرا جواب جی، دینا آپ بنتا گفتگو ہے۔ کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کتاب کے حوالوں کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں کیا ہے تصوف؟ آپ ایک بھئی دفعہ آپ اپنی علمی رائے حوالے سے میں بحث ہمارے کریں۔ مکتب کے نزدیک یہ رائے ہے، بس بات ان ختم کو ہو کہا گئی۔ کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ، مرید بننا ہے نا، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ ٹھیک، چلیں، آپ نے پھر اس تو پہ رائے ہمارے کا اظہار کر دیا۔ اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک۔ یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اب مجھے اس کا بھی جواب دے اچھا، دینا کہ اب اصل میں ایک منٹ، دوسری بات دیکھیے، حضرت حمزہ خراسانی، یہ بھی فوائد الفریدیہ کے اندر ہے۔ حضرت حمزہ خراسانی، اب آپ اگر مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کہیں گے نا، وہ بندہ کہ زور سے جو بولیں آپ عربی میں۔ دیکھیے وہ میرا بندہ سارا کہ ٹائم جو برباد کر رہے ہیں، بخاری یہ اور بالکل مسلم ناانصافی اور ہو رہی ہے۔ ترمذی وہ پڑھنے والا دیکھیں نا، ایک غلط یہ نیشنل ٹی وی بالکل پہ آپ بیٹھ کر ناانصافی ہو رہی ہے، غلط میسج اور آپ آپ کے سامنے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ناانصافی ہو ڈاکٹر رہی صاحب، ہے۔ جی جی، آپ پروگرام اپنی کر رہے ہیں گفتگو پوری کر لیں تاکہ میں آگے جا پوری سکوں۔ کرنے دیں گے 3 تو سے کروں۔ 4 منٹ میں کرنی ہے نا، آپ بسم اللہ تو ہاں کریں۔ تو ابھی میرے سارے ٹائم انہوں نے کاٹ دیا۔ نہیں، آپ وہ کا آخری اضافی 1 منٹ دیں ہے گے آپ کے مجھے۔ پاس، کریں۔ حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دمبے کی آواز آئی، جی، جیسے دمبا بولتا ہے، دمبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جل شانہ، اور لبیک جل شانہ۔ اب وجد میں یہ کہتے ہی فوراً وجد میں آ گئے۔ اب جو بنی اسرائیل تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی، سارے کے سارے اس کی پوجا میں گر گئے، اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں، اور یہ جو دمبے کی آواز سن کر کہے یہ جل شانہ کی آواز ہے،
یہ کس وجہ سے؟ اس تصوف والے عقیدے گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، وہی بول رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، ہر چیز کے اندر وہ ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں جی، ڈاکٹر صاحب، اختتام میں پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر، اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں، صفحہ نمبر 72 کے اوپر۔ پھر صفحہ نمبر 72 کے اوپر آگے لکھتے ہیں، حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش، کرسی، لوح، قلم ہوں، عرش، کرسی، لوح و قلم ہوں میں، پھر میں جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل ہوں، میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو گیا ڈاکٹر صاحب گفتگو ہو گیا۔ اب میں اس پہ آگے بڑھاتا ہوں، میں ایک مختصر بات کروں، آج ہمارا موضوع یہ نہیں تھا، اگر آپ اس کا جواب ان سے لیں گے نا، یہ بولیں گے یہ تمام چیزیں اگر ان سے ثابت ہیں تو ہم ان پہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، نہیں کریں گے، وہ کر چکے ہیں پہلے، نہیں کریں گے، وہ سب آپ طرف کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات لیکن مجھے 4 منٹ نہیں دیا آپ نے جی، پہلی بات یہ ہے جو 2 منٹ دیے اس میں بھی انہوں نے 2 منٹ لے لیے، 1 منٹ شہیدی صاحب نے لے لیا، آپ نے انوالو کیا تھا شہیدی صاحب کو کہ آپ دیکھیں، میں نے تو کہا آپ دیکھتے رہیں تاکہ میں کوئی غلطی نہ، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے ہمارا موضوع تصوف ہے، اس کو آپ ذرا بیان میں نے تصوف سے باہر کوئی بات نہیں کی، یہ سارا تصوف ہے، یہ سارا گن تصوف کا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ قاری خلیل صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ یہ بحث چھیڑی ہے، یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر ہے۔ اگر ان میں اتنی جرأت دیانت تھی تو جب ان کا اپنا نمبر تھا اس پر یہ چیزیں اٹھاتے، ہم ان کو ریبٹل کرتے، پتہ چلتا کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف شریعت کے جو احکام اور اعمال ہیں اس کی تکمیل حسن نیت کے ساتھ، اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ اب جو چیز بھی شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ آج خود تصوف سے خارج ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ رکیں ہیں ویس بھائی، ہم ہماری بات پوری کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ اس بات کو کتاب میں نہ چھیڑیں، میں کر رہا ہوں، آپ کتاب میں کتاب نہ کھولنے دیں۔ بات یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھے، وہ کوئی بھی شخص ہو، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج واضح ہو گیا۔ آگے میری بات کو پوری سنیں۔ جی جی جی، جو شخص کسی کو پڑھوائے ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص یہ بحث ہی نہیں تھی، میری بات سنیں، یہ ہمارے محبوب نے الجھایا ہے۔ اب صاحب بات میری پوری سنیں۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا، ظلم کی انتہا ہے۔ یہاں اربوں لوگ ہیں، کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو تصوف کو ماننے والے ہیں۔ یہ ایک محدود سا طبقہ جو تصوف کے خلاف اپنا نظریہ رکھتا ہے، وہ اپنے طبقے کے حوالے سے ان کو رہنمائی کر دیں، جو ہمارا نشریات کا مقصد ہے کہ بھئی تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ۔ جو تصوف کو ماننے والے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ ہمارا کیا یہ نظریہ ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس حوالے سے واضح طور پر فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی پیغمبر حتیٰ کہ کسی معنی کے طور پر بھی کسی کے لیے کہہ دے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہیں، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں یہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں، کیا ہم ان کو آن کرتے ہیں؟ یہ کتابیں خود شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جہاں بزرگان چشت کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں۔ جب ان کے نام کتاب ہی کوئی نہیں تو ایک من گڑت کتاب جو ان کی طرف منسوب کر کے اس میں اس طرح کے واقع ڈال کر اس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے ولیوں اور کروڑوں لوگوں کے لیے آپ گندا عقیدہ اور اس لفظ استعمال کریں، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہاں یہ کوئی مذاق بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ اور یہ پھر اگلی بات کون سے سنیے، اگلی بات یہ ہے چھاپ رہے ہیں ان کتابوں کو جو آپ کی نہیں ہے، یہ وہی جو بھی کیا مطلب میں سوال پوچھوں گا، یہ سوال پوچھوں گا، مجھے موقع دیں گا۔ اپنی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس طرح سے جس طرح یہ ایک تصوف کی کتاب ہے جو کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے نصاب میں ہے، نہ ہمارے عقیدے میں ہے، نہ ہمارے علم الکلام میں، نہ فقہ میں۔ وہ بھئی جسٹ ایک تصوف کی کتاب جس طرح کوئی ملی ہے، ہزاروں لوگ چھاپ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ درجنوں حدیث کی کتابیں جن میں ایسی روایتیں کہ جن کا ترجمہ بھی قاری خلیل یہاں نہیں کر سکتا، حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کی کتاب اس کو کہوں گا کہ یہ ترجمہ کرے اس حدیث کا، کرے گا یہ نہیں کر سکتے حضرت صاحب۔
इसी बोले, तरह बोले, दीगर बहुत सारी बोले, किताबें हदीस हैं, पढ़ें आप। बहुत सारी किताबें हैं कि जिन किताबों के अंदर रिवायतें ऐसी मौजूद हैं जिनको ना आवाम में बयान किया जा सकता है ना तर्जमा। अब क्या रसूलुल्लाह ने कहेंगे क्या ऐसी ये कोई बात मुहद्दिसीन ने नहीं ये की गंद जो लिखा पब्लिक हुआ है? में बयान ना की जा सके। ठीक ये क्या जो रसूलुल्लाह ने रिवायतें ऐसी कोई बात नहीं की अच्छा, जो मैं- पब्लिक में बयान अब ना कारी की जा साहब, कारी सके। साहब, माहौल को हदीस की थोड़ा किताब अंतर करिए। यार, खाली आप आयत पढ़ रहे थे कि वमा हुआ अलल गैब बिज़नीन, कि हमारा पैगंबर गैब पे बुखल नहीं करता। अच्छा। और आज आप बता रहे हैं कि वो बातें ही ऐसी ठीक हो कह गया। गए डॉक्टर साहब और कि इसकी बयान किताबों का क्या है? हम एक हुजूर वफ़े के की लिए तरफ नहीं था। जाएंगे। नाज़रीन, अकीदा वहदतुल वजूद और अकीदा वहदतुल शहूद, ये वो दो अकायद हैं जिनकी वजह से मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं पूरी दुनिया में। अब अकीदा वहदतुल वजूद क्या कहता है कि कोई भी चीज़ जो अल्लाह पाक ने बनाई है उसमें उसी की ज़ात झलकती है, नाउज़ बिल्लाह। यानी कि ज़र्रे, पहाड़, रेत, दरख्त, हर जगह पर हर चीज़ में अल्लाह है, जो कि इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी बात है। दूसरा अकीदा वहदतुल शहूद, वो ये कहता है कि अल्लाह खालिक है और ये इंसान या जितनी भी मखलूक़ात हैं ये उसकी क्रिएशन है, ये उसकी तख्लीक है, ये उसकी मखलूक़ात हैं। यानी क्रिएटर और क्रिएशन ये दोनों डिफरेंट हैं। क्रिएटर यानी अल्लाह पाक ने क्रिएशन बनाई यानी मखलूक़ात बनाई, और ये बिल्कुल आपस में डिफरेंट हैं। अल्लाह एक ही है। तो अकीदा वहदतुल शहूद ये कहते हैं। अब अकीदा वहदतुल वजूद की वजह से तसव्वुफ़ का अकीदा सामने आता है। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बात करें, उसके बाद सहाबा की, फिर ताबईन की, तबा ताबईन की, आगे औलिया इकराम आए, उनके वहाँ तक ये तसव्वुफ़ का अकीदा था ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा काफ़ी 100 साल बाद, नबी पाक के कई 100 साल बाद ये अकीदा सामने आता है, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पर यह अकीदा बहुत ज़्यादा अरूज पर चला गया। अब ये अकीदा जहाँ पर लोग इसको अच्छा भी कहते हैं, वहाँ पर इस पर क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि इस अकीदे में बहुत से लोग, जहाँ पर असल में औलिया अल्लाह थे, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो औलिया अल्लाह के लिबादे में फ्रॉड थे, धोखेबाज थे, जो लोगों के ईमान और लोगों के मालों को लूटते थे, खुद पीर बनकर, वली बनकर। वो कहते थे हमें सजदा करो, वो अपनी इबादत करवाते थे, वो अपने कलमे पढ़वाते थे। कई लोग ऐसे आए। तो इसलिए अकीदा जो तसव्वुफ़ का अकीदा है, ये इसलिए इसमें इख्तलाफात हैं क्योंकि ये अकीदा बिल्कुल शफाफ या वाज़े नहीं है। इसमें कोई भी उठता है तो वो अपनी मर्ज़ी से एक अलग ही पैगाम, अलग ही स्टेटमेंट दे देता है, अलग ही शरीयत बनाकर बैठ जाता है। लिहाजा कारी खलीलुर रहमान ने भी कुछ चीज़ों के हवाले दिए जिसमें आप देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औलिया अल्लाह मतलब हकीकत में नहीं है। अल्लाह पाक ने हर दौर में अपने बंदे, अपने नेक बंदे दुनिया में ज़रूर भेजे हैं। आप शेख सादी की बात करें, आप अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, ये अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, ये वो अल्लाह के लोग थे जिन्होंने अल्लाह की इतनी इबादत की कि वो वली कहलाने के लायक हो गए। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि आजकल मज़ारों में क्या हो रहा है, वहाँ पर सजदे भी होते हैं, वहाँ पर शिर्क भी होता है, वहाँ पर नशे भी बिकते हैं, वहाँ पर हर तरह का गुनाह होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तसव्वुफ़ की वजह से ही ये चीज़ें भी सामने आईं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।